ایسا عشق رسول ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا عشق رسول رچ بس چکا ہے رگوں میں۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو 40,000 دینار تھے جو آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے، دین اسلام کے لیے پیش کیے۔ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو 4,000 دینار گھر میں تھے، سارے لے کر چلے گئے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں غزوہ تبوک، اس کے لیے جب مال جمع کیا جانے لگا تو سرکار نے اپنے صحابہ کرام کو پہلے ہی فرمایا ہوا تھا کہ جو بھی مال دیا جائے گا، مال کا چوتھا حصہ دیا جائے گا، 3 حصے اپنے اہل خانہ کے لیے رکھیں، چوتھا حصہ جو ہے وہ آپ جنگ و جہاد کے لیے پیش کریں گے۔ آج غزوہ تبوک کے لیے جب مال مانگا گیا تو سرکار نے اعلان کروایا۔ آج عمر فاروق نے سوچا کہ میں ابو بکر صدیق پر سبقت لے کر جاؤں گا، ہر دفعہ ابو بکر صدیق بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ اب سرکار کی آپ ترکیب دیکھیے گا، چوتھا حصہ نہیں فرمایا، باقی سب کے لیے حکم یہی ہے۔ عمر فاروق آدھا حصہ لے کر آ گئے اور بیٹھ گئے انتظار میں، دیکھتا ہوں آج ابو بکر مجھ سے زیادہ مال کیسے دے پائے گا۔ جناب ابو بکر صدیق جب مال لے کر آئے، وہاں مدینہ پاک میں تھے، حالات اس طرح کے نہیں تھے۔ اپنے اہل خانہ کو فرمایا صرف ایک ایک کپڑا جو پہنا ہوا ہے، ایک ایک سوٹ وہ پہن لیجئے، باقی تو سوٹ بھی سارے، کپڑے بھی سارے، شوز بھی سارے، گھر میں جو یہاں تک کہ توا جس پہ روٹی بنائی جاتی ہے وہ بھی ڈال لیا۔ فرمایا یہ بھی آج بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنا ہے۔ اب خاندان والوں نے سوچا کہ ہمارے تو کپڑے بھی صدیق اکبر نے اتروا دیے، خود پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اندر گئے، بوری والا لباس، ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے، ببول کے بٹن لگا کر، اپنا وہ لباس جو زیب تن تھا وہ بھی رکھ دیا مال میں دے کے سرکار کے بارگاہ میں۔ اور قربان جائیں پھر سرکار کی محبت پر، جب صدیق اکبر مال لے کر آئے نا، باقی سب سے تو یہ پوچھا کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ ابو عبیدہ کیا لائے ہو، طلحہ کیا لائے ہو، زبیر کیا لائے ہو؟ لیکن جب ابو بکر صدیق کی باری آئی، سرکار نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ باقی سب سے پوچھا کیا لائے ہو، ابو بکر صدیق کو فرمایا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے بھی عقیدہ دیا۔ عرض کی حضور مجھ سے پوچھتے ہیں میں کیا چھوڑ کر آیا ہوں؟ میں کیوں غریب تھوڑا ہوں، میں تو بڑا امیر ہوں۔ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ رسول سامنے ہیں، رسول سامنے بیٹھے ہیں، پھر بھی یہ عرض کرنا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب ذرا سوچئے گا صدیق کا عقیدہ کیا تھا کہ میرا محبوب وہ ہے جو میرے سامنے بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے، میرے اگر کوئی 14ویں صدی کا یوٹیوبرز، سوشل میڈیا استعمال کرنے والا پلمبر جیسا جاہل آدمی اس وقت ہوتا، خدا نہ خواستہ صحابہ کے صف میں، تو سوال تو کرتا نا سرکار آپ تو یہاں بیٹھے ہیں وہاں کیسے ہو گئے؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ دونوں طرف چلے جائیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ صحابہ کرام موجود رہے، کسی صحابی نے سوال نہیں اٹھایا۔ معلوم ہوا جب عشق مصطفیٰ کی بات آئے تو پھر عشق مصطفیٰ کے تابع عقل کو رکھ کے سوچا جاتا ہے۔ صدیق اکبر نے عقیدہ دیا، عرض کی حضور یہ چھوڑ کر آیا ہوں، تو سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں۔ آج ہم 2.5% زکوٰۃ کی جب بات کرتے ہیں نا تو لوگ طرح طرح کے بہانے بازیاں بھی کرتے ہیں، وہ جی بہن کو بھی دینی تھی، بھائی کو بھی دینی تھی، فلانے کو بھی دینی تھی، فلاں کو بھی دینی تھی۔ ایک اور طریقہ رکھ لیا، لائنیں لگوا دی گھر کے باہر، عورتیں بیچاری آتی ہیں، گاؤں سے آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں رمضان میں۔ آپ دیکھنا یہ کوئی زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جناب یوں راشن تقسیم کر رہے ہیں، یوں لائنیں آپ نے لگوائی ہوئی ہیں۔ آپ ذرا خود اندازہ کیجئے، 10 لاکھ روپے آپ سے کسی نے ادھار لیا ہو، آپ کہیں جی ہر مہینے آپ کو 2,000 روپیہ دے دیا کروں گا تو وہ مانے گا؟
یا آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی 10 لاکھ کا 10 لاکھ دو نا مجھے، یہ 2-2 ہزار مہینے والی کیا بات ہے؟ اب ہمارے بھی کوئی سمجھدار تاجر ایسے ہیں جو 2-2 ہزار مہینہ دے کے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ایسے دینی چاہیے جو کسی کے کام آئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک شخص کو زکوٰۃ دی گئی، اگلے سال اس شخص نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دی۔ ایسا تو کریں کہ ساری عمر آپ نے فقیر ہی رکھنا ہے، 1000 دے دیا، کسی کو 500 دے دیا، نہ اس کا 500 میں سرے گا نہ اس کا 1000 میں سرے گا، کیسے گزارا ہوگا؟ یا پھر یہ 2.5% کو، مطلب کئی طریقوں سے لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن اگر ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلنا ہے، عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو پھر ایسے نہیں بات بنے گی۔ انہوں نے تو سب کچھ راہ خدا رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ 3 مرتبہ عثمان غنی نے سرکار سے جنت خریدی مال پیش کر کے، اور مال پیش کر کے چودراہٹ نہیں کی کہ جی ہم نے اتنا دے دیا، ہم نے اتنا دے دیا۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق کے مال سے مسجد نبوی بھی بنی ہے، اسی مسجد نبوی میں حضرت عقیل مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں، وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ پہلے آنے کی کوشش کی، اگلی صف میں بیٹھوں گا، لیکن جب بھی کوشش کرتے صدیق اکبر آگے بیٹھے ہوتے تھے، پہلے تشریف لے آتے تھے۔ غصہ آ گیا، میں نے کہا ابو بکر صدیق یہاں کیوں بیٹھے ہو تم؟ میں آل رسول ہوں، علی کا بھائی ہوں، تو خادم ہے، نوکر ہے، پیچھے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، مولا علی شیر خدا دیکھ رہے تھے، کھڑے ہو گئے، پچھلی صف میں گئے، پچھلی صف میں گئے، 7ویں صف میں پہنچ گئے پیچھے۔ تو مولا علی شیر خدا نے عرض کیا ابو بکر صدیق ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں، آل رسول نے فرمایا اس لیے جہاں وہ حکم دیں گے وہیں بیٹھوں گا نا۔ سرکار بھی تشریف لے آئے، سرکار کی بارگاہ میں مولا علی شیر خدا نے عرض کی کہ حضور آج عقیل نے ایسے ایسے کیا ہے، آپ سمجھا دیں، آپ کے ہوتے ہوئے میرا کہنا نہیں بنتا۔ تو سرکار نے پھر غصہ نہیں کیا، عقیل کو بلایا، اپنے پاس بلا کے بڑے پیار سے سمجھایا، عقیل کیا کیا آج آپ نے؟ عرض کی حضور میں نے اتنی دفعہ کوشش کی ہے، جلدی اٹھوں گا، جلدی پہنچوں گا، پہلی صف میں آؤں گا، ابو بکر صدیق آگے ہی ہوتا ہے، ہر کام میں ہی آگے ہوتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، آج میں نے پھر پیچھے بھیج دیا۔ سرکار نے ابو بکر صدیق کو بلایا، مولا علی شیر خدا سے پوچھا میرے صدیق نے تو کچھ نہیں کہا عقیل کو؟ عرض کی حضور کیا کہنا تھا، وہ تو 7ویں صف میں تھے، میں نے کہا تو وہاں بیٹھے۔ پھر بھی انہوں نے عقیل سے پوچھا ہے کہ شہزادے مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو عقیل نے کہا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا عقیل یہ وہ ابو بکر ہے جب دنیا مجھے مارنا چاہتی تھی تو یہ دیوار بن کر میرے ساتھ کھڑا تھا، اس نے وہ خدمت اسلام کی ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ دوسرے کسی کا بھی مال ہونا اسلام کے لیے میں امانت سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، ابو بکر وہ ہے جس کا مال میں اپنا سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے ابو بکر سوال نہیں اٹھائے گا، اس لیے ابو بکر کی بڑی خدمات ہیں، ابو بکر کا لحاظ کیا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پھر مولا علی شیر خدا کے کہنے پر سرکار نے آگے بٹھایا ہے۔ تو یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں، یعنی مال دے کے بھی یہ نہیں کہا جی میں بڑا کچھ دے رہا ہوں تو اس لیے میری عزت نہیں ہوئی، تو میرا یہ نہیں آتا، تھوڑی سی بات ہو جائے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دینا تو رب کی راہ میں ہے نا، اللہ کی راہ میں دینا آپ نے، تو اللہ کی راہ میں دیں تو پھر اس طرح دیں۔ سرکار نے فرمایا اتنا نفع دین اسلام کو اور مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا۔ سرکار نے فرمایا مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے ہر کسی کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ہاں صدیق ایسا ہے جس کا مجھ پر احسان ہے، وہ بدلہ میں نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر ہمیں کہنا چاہیے نا کہ صدیق صداقت کا انمول نگینا ہے، یہ خدمات یہیں پر بس نہیں ہوتی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم غار ثور میں ہوں گے، 2 ٹائم تازہ کھانا پہنچانا ہے بنا کے۔ تو جب کفار بھی ڈھونڈ رہے تھے نا، غار تک کفار گئے،
صدیق اکبر پریشان بھی ہوئے، اپنے لیے نہیں، اپنے محبوب کے لیے۔ عرض کی حضور یہ اگر تھوڑا سا جھک جائیں نا تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم غار کے اندر ہیں۔ تو ابو جہل و ابو لہب کہنے لگے، کھوجی کہتے ہیں جی آگے کہیں پاؤں کے نشان نہیں ہیں، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں نہ آگے ہیں، تو اسی غار میں ہوں گے۔ ابو جہل و ابو لہب کفار مکہ وہ کہتے ہیں غار میں کیسے ہو سکتے ہیں، یہاں تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، اندر جاتے تو جالا ٹوٹتا، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، انڈے ٹوٹتے، تو یہ جو نہیں سب کچھ ہوا اس کا مطلب ہے غار میں نہیں ہے، غار میں نہیں ہے۔ اور یہ مکڑی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میرا گھر تعمیر کرو، تعمیر کرنے لگے نا تو ہاتھ ڈالا تو مکڑی کا جالا تھا۔ عرض کی الہ العالمین اتنی جلدی تو کوئی کرایہ دار کو نہیں نکالتا، تو میرا سارا گھر ہی توڑ دیا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے، آج تو میرے گھر کی نوکری کر رہا ہے نا، میرے گھر کے قریب ہے، تو ایک سودا کرتے ہیں، کیا تجھے اپنے محبوب کے در پہ نہ بھیجوں؟ وہاں تیری ڈیوٹی ہوگی کہ تو نے جالا بننا ہے تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت آسانی سے کر جائیں۔ سودا منظور ہے۔ عرض کی حضور اس سے زیادہ بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے؟ تیرے گھر کا دیدار بھی کر لیا، تیرے محبوب کا بھی ہو جائے گا، تیرے محبوب کا بھی ہو جائے گا۔ اور وہ کبوتری جس نے انڈے دیے تھے، سرکار تو ہجرت فرما کے چلے گئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی الہ العالمین صلہ تو مجھے بھی ملنا چاہیے نا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تو نے محبوب کی غار کے باہر ڈیوٹی دی ہے، اب مزار کے باہر بھی ڈیوٹی تیری ہوگی۔ اور صدیق اکبر نے غار کے اندر ڈیوٹی دی ہے، ان کی مزار کے اندر ڈیوٹی ہوگی۔ تو وہ 2 ٹائم کھانا بنا کر لایا کرتی تھی، تازہ کھانا۔ ابو جہل نے پوچھا تجھے تیرے باپ کا یا تیرے نبی کا پتہ ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرمانے لگی جھوٹ میں نے بولنا نہیں تھا، نبی نے سکھایا نہیں ہے، بتا میں سکتی نہیں تھی، میں خاموش ہو گئی۔ گھر آ کے پوچھا، چلے گئے بازار کوئی سودا لینے کے لیے گئیں، حالانکہ بچیاں کب جاتی ہیں لیکن جب گھر میں کوئی نہ ہو تو جانا پڑتا ہے۔ باہر گئیں، وہاں ابو جہل نے پوچھا، چند کافر اور بھی کھڑے تھے۔ حضرت اسماء نے فرمایا کہ اب بتا ہی دیتی ہوں۔ فرمایا بات یہ ہے جھوٹ میں بول نہیں سکتی، نبی کا پتہ بتا نہیں سکتی، پتہ مجھے ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گی۔ اب وہ بھی مکے کا سردار تھا، ادھر بھی چیف جسٹس کی بیٹی تھی، کسی عام شخصیت کی بیٹی نہیں تھی۔ اس نے کہا تھپڑ مارا، پتھر پہ جا کے سر لگا، سر پھٹ گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا، آپ نے اسی طرح لپیٹ لیا۔ جب کھانا لے کر گئیں اسی طرح کان لپٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو باپ ہیں، فرمایا کہ بیٹی کیا ہوا؟ یہاں کپڑا کیوں لپیٹا ہے؟ کپڑا کھولو۔ آپ خاموش رہیں۔ سرکار نے فرمایا اسماء بیٹا بتاؤ کیا ہوا ہے، کپڑا کھولو ذرا۔ کپڑا کھولا تو خون دوبارہ چلنا شروع ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ ساری حقیقت بتا دی حضور، جھوٹ میں بول نہیں سکتی تھی، پتہ آپ کا بتا نہیں سکتی تھی۔ اس نے تھپڑ مار دیا، پتھر پہ سر لگا، پھٹ گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ سرکار نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، حضرت صدیق اکبر اور پورے خاندان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کی خدمت قبول فرما لینا۔ مقام ملتا ہے نا، مقام کیا ملا؟ صدیق اکبر نے عرض کی حضور بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، غار کے اندر ہیں۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کھانا بھی تیرے گھر سے آتا ہے، دودھ بھی تیرے گھر سے آتا ہے، پانی بھی تیرے ہی گھر سے آتا ہے، آج میں تجھے کہاں سے پیش کروں؟ عرض کی حضور بھوک پیاس لگی ہے، کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا غار کے اندر چلے جاؤ۔ صدیق اکبر کو تو غار کا بہتر پتا تھا، جنہوں نے غار صاف کی ہے، یہ نہیں عرض کی حضور اندر تو راستہ ہی نہیں ہے، لیکن جیسے سرکار نے فرمایا اٹھ کے چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے گئے، رستہ بنتا گیا، جا کے نہر سے پانی پی کر آئے۔ آ کے پوچھا حضور غار میں نہریں؟ عجیب بات ہے، غار میں نہر تھی سرکار۔ تو سرکار نے فرمایا ابوبکر یہ عقیدہ تو نہیں دیا ہے، تو میرا پہلا خلیفہ ہے، پہلا امام ہے، پہلا مسلمان ہے، تجھ سے لے کے قیامت تک یہ عقیدہ چلے گا کہ مانگنا رب سے بھی چاہیے، لیکن جو نبی سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ غاروں میں نہریں جاری فرما دیتا ہے۔